अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो पता क्यों लेके आई हूँ मैं इस मौजू पे, हालांकि मेरा टॉपिक और था। आपको पता सास बहू पे बना रही थी मैं तो ज़्यादातर वीडियो ना, आजकल यही कहानी चल रही घर घर की। तो आज जो वीडियो है वो है कुछ टोटके इस वजह से लेके आई हूँ। एक मेरी दोस्त है, उसका बुखार ही नहीं जा रहा, महीना होने लगा उसका बुखार नहीं उतरा। दूसरी दोस्त है, उसको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है, कुछ दिन गुजरते हैं ठीक हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। और तीसरी जो है उसके पेट में दर्द और मोशन लगे रहते हैं। तो इन सब के लिए मैं क्या ले आई हूँ, इनके सलूशन का हल, इनके मसले का हल ले आई हूँ। मैंने कहा साथ मेरी बहनें जो और हैं, जो मुझे नहीं जानती, जिनको मैं नहीं जानती, शायद उनके साथ भी कोई मसला ना इस तरह का हो, तो क्यों ना मैं वीडियो में सारा कुछ बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम तिलावत कर लें तर्जमा, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं वीडियो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़अतु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुम सल्लहुम्मा अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तहतनूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व आफा अन्कुम। तर्जमा है जी, तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए। अल्लाह को मालूम है कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शबबासी करो। अच्छा जी, हदीस शरीफ है जी, हमारी हदीस शरीफ इस तरह से है जी। हमारे नबी पाक नहीं, हमारे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अल्लाह कहता तुम दिन रात गुनाह करते हो, मगर फिर भी मैं तुम लोगों को माफ़ करता जा रहा हूँ। तो तुम बख्शिश मांगो ना, अपने मुंह से मांगो, कम से कम अपनी गलती तो मानो ना, यानी कि आजिज़ी से करो ना कि अल्लाह ताला गुनाह हो गया माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहता मैं माफ़ कर दूंगा, बख्श दूंगा। कुर्बान जाऊँ अपने अल्लाह की शान के कि वो अपने बंदे को खुद कह रहा है कि गुनाह करते हो तो माफ़ी तो तलब कर लो ना, ये तो नहीं कि चलो छोटा सा वक्फा ले लें जी। प्यारी दोस्तों, प्यारी बहनों, आपको पता था हमारा टॉपिक चल रहा था सास और बहू पे, और हमें बीच में ये मसला सुनने को मिल रहा है जगह जगह से, जिसकी वजह से मैं अपसेट हो गई हूँ। नहीं मेरी प्यारी दोस्तें, क्यों तकलीफ काटे मेरे होते हुए, तो मेरा ध्यान उनकी तरफ गया है। तो मैंने कहा क्यों ना इनके लिए एक वीडियो बना दूँ, इंशाल्लाह वो देखेंगी, ज़रूर देखेंगी और अमल भी करेंगी। ये आजमूदा टोटके हैं, इनमें कोई हवाई फैर नहीं है, ये आजमूदा है, इंशाल्लाह फैज़ पाएंगी। कोई भी इस तरह का काम करने से पहले आप दरूदो पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें शफा डाल देता है। शफा मेरे अल्लाह ताला ने देनी होती है, इंसान तो कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, उस बहन के लिए बनाती हूँ कि जिसका बुखार नहीं जा रहा है। उस बहन को सबसे पहले तो ये कहूँगी कि बहन परवीन, आप पता क्या करो, एक तो आप सेब जो है ना रोज़ाना खाना शुरू कर दो, बेशक एक सेब, सीज़न है, और इंशाल्लाह उस सेब से आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और आपको बुखार नहीं होगा। 2 दिन मुसलसल खाएं, तीसरे दिन बुखार आपका उतर जाएगा, मैं कहती हूँ इंशाल्लाह दावे से। शफा मेरे अल्लाह ने देनी है, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लेना खाने से पहले। दूसरा मेरी बहन प्यारी, आपने क्या करना है, एक मिलती है ग्लो नाम की एक बेल है, ये हकीम की दुकान से आपको मिलेगी, और साथ आपने देसी अजवाइन ले लेनी है। इसको आपने मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का कुज्जा इतना सा लेके, उसमें पानी पीने वाला जो होता है, बॉयल पानी ले लें या फिल्टर का पानी ले लें, वो डाल के उसमें 2 गिलास पानी के डालें और 1 चम्मच, तकरीबन हाफ चम्मच, अगर बड़ा चम्मच हो तो हाफ, इसको आपने अजवाइन को, देसी को और ग्लो को, इन दोनों को रात को पानी में भिगो लेना है। सुबह इनको थोड़ा सा मसल के निहार मुंह सुबह आप पी लें, इंशाल्लाह आप 2 से 3 दिन पिएंगी, कितने दिनों का भी बुखार होगा तो वो शू मंतर हो जाएगा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को चाहा तो। ठीक है बहन, ये आपका हल है, बस आप समझो ठीक होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, जो बंदा
اللہ کا ذکر بیچ میں لاتا ہے نا تو انشاءاللہ اس سے شفا ہوتی ہے۔ اور دوسری پیاری بہن زبیدہ جی، آپ کا نزلہ کیوں نہیں آئے دن جاتا؟ کیوں آئے دن دوبارہ سے ہو جاتا ہے؟ وہ چھینکیں مار مار کے آپ کا برا حال ہو جاتا ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، برے حال ہے۔ مانا کہ آپ کو الرجی ہے، الرجی کا بھی تو کوئی حل ہوتا ہی ہے نا، مطلب کہ آپ اتنی دیر سے ٹیبلٹ کھا رہی تھی، آپ کی ٹیبلٹ نے اب اثر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ پیاری بہنا کیا کرو، آپ لو بھونے ہوئے چنے چھلکوں کے سمیت، ان کو کوٹ لو، اس کے اندر ہی خسخاش علیحدہ سے پاؤڈر بنا کے اس کا وہ ڈالو، اس میں آپ کجا مشری ڈالو، اور آپ 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کے اس کو بھون کے رکھ لو۔ ایک اس کا چھوٹا سا لڈو سا بنا کے صبح آپ قہوے کے ساتھ کھا لو، قہوے کے ساتھ کھا لو۔ اور گاہے بگاہے تھوڑے سے چنے رات کو بھگو کے یعنی کہ اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں، سارا دن پکتے رہیں، جب وہ اچھی طرح گل جائے اس کی یخنی بن جائے، چنے بے شک نہ کھو، اس میں ہلکا سا کالی مرچ اور ہلکا سا نمک ڈال کے وہ رات کو سوتے وقت پی لو۔ یہ میری بہنا پیاری بہنا، یہ بہترین آپ کے لیے حل ہے۔ آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گی، یہ کریں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، گاہے بگاہے آپ نے بیسن ہوتا نا، بیسن کی روٹی بنا کے تھوم کی چٹنی کے ساتھ، بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے تو نہیں ہے، تو آپ تھوم کی کری جانا۔ تو جی پیاری بہنوں، تیسری جو میری بہن ہے نا، جس کا پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے، پیاری بہن آپ کے پیٹ میں کیوں درد رہتا ہے؟ آپ کے اندر تو پھر ریشہ ہے نا، اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو آپ نے ہلدی کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ہلدی کبھی دودھ میں ڈال کے، کبھی پانی میں ڈال کے، کبھی اس کی گولیاں بنا کے ہلدی کی، اور اس کے اندر کھجور لے کے، کھجور کے اندر اتنی سی ہلدی بھر کے اس کو بند کر کے صبح نہار منہ کھانی ہے۔ آپ نے اپنی ریشہ سب سے پہلے ختم کرنی ہے، آپ کے اندر ریشہ جو پیٹ کی درد ہے، اور دوسرا ہے کہ پیٹ کی درد کے ساتھ اگر گیس بھی ہے تو شرطیہ اس کا بھی علاج انشاءاللہ میرے اللہ کو چاہا تو آپ نے ادرک کا اتنا سا پیس لینا ہے، 1/2 انچ کا لینے کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے نمک لگا کے آپ نے چبا لینا ہے۔ چبانے کے بعد جو اس کا رس ہے وہ نگل لینا ہے، باقی ادرک کو آپ نے پھینک دینا۔ انشاءاللہ چٹکیوں میں پیٹ کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ کو ساتھ موشن بھی ہے، موشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینی ہے چائے کی پتی، ساتھ لینی ہے ایک 7 اپ کی بوتل، اس میں کالا نمک ڈال کے وہ آپ نے پھانک لینی ہے، اوپر سے وہ آپ نے 7 اپ پوری کی پوری پی جانی ہے۔ انشاءاللہ پیٹ کی درد شو منتر۔ اور اگر ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ریشہ ختم کریں، گاہے بگائے یخنی پئیں، گاہے بگائے، اور گوشت بھنا ہوا گاہے بگائے کسی چیز کا کھائیں، مرغی بکری جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ تو کسی کے فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے کہ نہیں چھوٹا ہی کھانا، چھوٹا ہی بڑا نہیں کھانا، آپ تو چھوٹا کھابو خیال ہی رہ گیا۔ تو کوئی بھی گوشت ملے اس کو ذرا تیز نمک مرچ مسالہ ڈال کے، کالی مرچ ڈال کے، وہ رکھا آپ نے روٹی کے ساتھ نہیں، بھونا ہوا کھانا آپ نے۔ انشاءاللہ آپ کی پیٹ کی بیماریاں بہت چلی جائیں گی۔ اور پانی بھی زیادہ پیا کریں، لیکوڈ زیادہ لیا کریں، جیسے سکنجیاں، لسیاں، قہوے، اس طرح کی چیزیں زیادہ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کے اگر پیٹ میں درد ہو تو پھر آپ نے چائے کا قہوہ جو بناتے ہیں، بلیک چائے کا قہوہ، اس میں آپ نے تھوڑا سا 1 قطرہ لیمبو کا نچوڑ لینا، 2-4 چمچ کے قہوے میں نا 1 قطرہ 2 قطرے لیمبو کا نچوڑ کے اس میں بشاک چینی بھی مکس کر دیں، وہ بچے کو چمچ کے ساتھ گھنٹے 2 گھنٹے بعد پیٹ میں درد رہے گی نہیں اس کی انشاءاللہ۔ تو پیاری بہنیں، میں چاہ رہی تھی کہ آج میں اپنی بہنوں کا یہی دکھ بانٹوں، اللہ کرے ان کو ان ٹوٹکوں سے شفا مل جائے۔ اور ابھی تو دیکھیں موسم چینج نہیں ہوا، یہ بیماریاں جو ابھی آ گئی ہیں نا ان کو، یہ تو ابھی جب موسم کمیٹ ہوتا ہے نا تب جا کے یہ بیماریاں آتی ہیں، پیٹ خراب، نزلے، زکام، بخار، یہ ٹائم پہ پہلے ہی آ گئی، اس کا مطلب کہ آپ کی امیونٹی سسٹم جو نا بہت ہی سلو ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایکسرسائز بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی، کیسے پیٹ کھینچ کے آپ نے ایسی یہ والی آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، سانس منہ سے لیتے جانا، ناک سے کھینچ کے دینا، یہ آپ نے ایکسرسائز کر کے اپنے پیٹ کے پٹھے مضبوط کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری دماغ کی ایکسرسائز کرنی، جن کو نزلہ ہو جاتا ہے دن، ان کی دماغی کمزوری بھی ہے ساتھ، وہ اخروٹ بھی گائے بگائے کھائیں، ٹھیک ہے، کوئی گرم نہیں ہوتے، ساتھ جوس پی لیا، کوئی موسمی آ گئی، موسمی کا جوس، سیب کا جوس، وہ جوس پی لیا کریں، کوئی گرمی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایکسرسائز کون سی اس کی ہوتی ہے، سر کی، ٹانگیں آپ نے دیوار کے ساتھ لا کے ٹانگیں اوپر کو کر لینی، جہاں بیڈ پہ لیٹ کے ساتھ نیچے لٹکا لینا، ٹھیک ہے۔ آسان ایکسرسائز یہ بتا دوں آپ کو، یہ دماغ کی ایکسرسائز ہے، وہ پیٹ کی ایکسرسائز تھی۔ اور تیسری کا کیا تھا، بخار کے لیے تو سیب بیسٹ ہے، بس سیب 1 روزانہ کھا لیا کریں، اس کے ساتھ وہ آپ نے 1 ویک اگر آپ کا بخار اتر بھی جاتا ہے نا
گلو والا اور جوائن والا، یہ آپ نے بخار اترنے کے بعد یہ آپ کی ہڈیوں کا 100 سال کا پرانا بھی بخار ہوگا نا تو وہ دور ہو جائے گا، نکل جائے گا وہ انشاءاللہ۔ تو بس اب ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل بھی سلسلہ نیا شروع کریں گے، کیونکہ میری پیاری دوستیں بیمار تھی جن کی وجہ سے میرے سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا ان کو جو بتانا تو میری امبر کی دنیا تو پوری ہے، ساتھ میری وہ پیاری دوستیں بھی کر لیں گی، اور ساتھ یہ میری امبر کی دنیا جہاں جب یہ اللہ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ میری دعائیں پاس ہو کے سن لے، ان کی دعائیں مجھے لاگ جائے اور میری دعائیں ان کو لاگ دے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ، اپنا بھی خیال رکھنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔